یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل امتحانی اصلاحات کے لیے ایک اعلیٰ سطحی ٹاسک فورس کی تشکیل کا اعلان کیا۔ اس کی صدارت معروف ٹیکنالوجی ماہر نندن نیلیکڑی کریں گے۔ ٹاسک فورس میں آئی جی کے سابق ڈائریکٹر تپن ڈیکا، اسرو کے سابق چیئرمین ڈاکٹر ایس سومناتھ، آئی آئی ٹی مدراس کے ڈائریکٹر وی کامکوٹی، سابق تعلیم سیکریٹری انیتا کروالا اور سپلائی چین مینجمنٹ کے ماہر امرت لال مینا بھی شامل ہیں۔ اپنے ویڈیو پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ٹاسک فورس امتحانی نظام کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کام کرے گی۔ ہماری پریکشا پدھتی ٹرانسپیرنٹ ہو، ہماری پریکشا پدھتی میں سب سے زیادہ ٹیکنالوجی کا اپیوگ ہو، ان ساری باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے وشو پرسدھ ٹیکنالوجی ایکسپرٹ شریمان نندن نیلیکانی جی کے نیترتو میں ایک ہائی پاور ٹاسک فورس بنانے کا نرنے کیا ہے، جو ایگزامینیشن ریفارم کی طرف فوکس کرے گا اور جلد سے جلد آنے والی پریکشاؤں کی وشوسنییتا کو سنشچت کرنے کا کام اس کے رپورٹ کے آدھار پر کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ ہندوستان کے سرحدی دیہاتوں کے ساتھ تعلقات مضبوط کریں۔ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منعقدہ وائبرنٹ ولیجز پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر میں ہندوستان کے ترقی یافتہ وائبرنٹ ولیج پروگرام میں نوجوانوں کا کردار سب سے اہم ہے۔ میرا ہمیشہ سے ہی یہ دृढ़ وشواس رہا ہے کہ بھارت کے نوجوان 21ویں صدی کی دنیا کو شیپ کرنے والے ہیں۔ بھارت کے یوا کی یہی اصلی نیتی ہے۔ آج کا یوا وکست بھارت کی ارجا بھی ہے اور وکست بھارت کا سب سے بڑا لابھارتی بھی ہے۔ اس لیے یوا شکتی جب دیش کی چنوتیوں اور سمادھانوں سے سیدھی جڑے گی تو بھوشیہ نشچت ہی اجول ہوگا۔ پروگرام کے تحت 403 نوجوان شرکا میں سے ریاست کے جونپور سے تعلق رکھنے والے آشیش سونی کو وزیر اعظم کے ساتھ ورچوئل ڈائیلاگ پروگرام میں حصہ لینے کا موقع ملا۔ جونپور ان اضلاع میں شامل تھا جن کے نمائندوں کو اس پروگرام کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ آج مرکزی وزیر جتیندر سنگھ کی جانب سے عوامی امتحان غیر منصفانہ طریقوں کی روک تھام ترمیمی بل 2026 پیش کیے جانے کے چند منٹوں بعد ایوان میں ہنگامہ آرائی کے باعث لوک سبھا کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ مرکزی کابینہ نے جمعے کو مسودہ بل کو منظوری دے دی، جس میں فاسٹ ٹریک عدالتوں کے قیام اور سوالیہ پرچہ لیک ہونے اور امتحان میں بے ضابطگیوں کے معاملات میں سخت سزائیں دینے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل آگرہ میں یونیورسٹی اساتذہ کے لیے کیش لیس میڈیکل اسکیم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے 1.5 سے 3 کروڑ روپے کے ایکسیڈنٹ انشورنس کور اسکیم کا بھی اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس اسکیم سے یونیورسٹیوں، سرکاری امداد یافتہ اور نجی کالجوں کے 1,28,000 اساتذہ اور ان کے خاندانوں کو فائدہ پہنچے گا۔ کیش لیس میڈیکل اسکیم کے تحت تمام اہل خاندان ہر سال 5 لاکھ تک کا مفت علاج حاصل کریں گے۔ کل وزیر اعلیٰ نے مین پوری میں 682 کروڑ روپے کے 111 ترقیاتی پروجیکٹوں اور اٹاوا میں 604 کروڑ روپے کے 128 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد بھی رکھا۔ گرو پورنیما کے موقع پر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاست کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک خط لکھا ہے کہ ہندوستانی حکمت اور سناتن ثقافت میں گرو کو سب سے اعلیٰ ہستی سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ گرو پورنیما کا مقدس تہوار ہم سب کے لیے اپنے گروؤں کے تئیں اپنی عقیدت، شکر گزاری اور احترام کا اظہار کرنے کا ایک موقع ہے۔ قوم آج سابق صدر جمہوریہ معروف سائنسداں بھارت رتن ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ انہوں نے ہندوستان کے خلائی اور میزائل کی ترقی کے پروگراموں میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر عبدالکلام کو میزائل مین آف انڈیا بھی کہا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں سابق صدر اور بھارت رتن ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کو اپنی عاجزانہ خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے لکھا کہ دفاع اور خلائی سائنس کے شعبوں کے ساتھ ساتھ ملک کی ایٹمی طاقت میں ہندوستان کی عالمی شناخت میں ان کی شراکتیں بے مثال ہیں۔ ان کا وژن سادگی اور قومی خدمت کی لگن نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہندوستان کے ویٹ لفٹر میرا بائی چانو نے اسکاٹ لینڈ کے گلاسگو میں جاری کامن ویلتھ گیمز میں خواتین کے 48 کلو گرام وزن کے زمرے میں سونے کا تمغہ جیتا۔ اس دوران رشی کانت سنگھ چانبم نے مردوں کے 60 کلو گرام ویٹ لفٹنگ زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پوسٹ میں دونوں کھلاڑیوں کو مبارکباد دی۔ ہاپوڑ ضلع میں نیشنل ہائی وے 9 پر گڑھ مکتیشور تھانے کے علاقے میں
سیانہ چوپلا کے قریب کل دیر شام ایک سڑک حادثے میں 3 لوگوں کی موت ہو گئی۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب دہلی سے بجنور جانے والی ایک 4 ویلر نے اپنا کنٹرول کھو دیا اور مخالف سمت سے آنے والی ایک اور 4 پہیہ گاڑی سے ٹکرا گیا۔ ہاپوڑ پولیس کے مطابق حادثے میں زخمی ہونے والے نصف درجن سے زائد افراد کو علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج مغربی اتر پردیش کے کچھ حصوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش اور آسمانی بجلی گرنے کا یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ مشرقی اتر پردیش کے کچھ حصوں میں بھی شدید بارش کے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ دریں اثنا بارش اور ڈیم سے پانی چھوڑے جانے سے بدایوں میں دریائے گنگا کی آبی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔